نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد تو مرد، عورتیں بھی دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ اللہ کی عبادت ہو یا جذبہ جہاد ہو یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، عورتیں بھی پیش ہوتی تھیں، عورتیں بھی اپنا حصہ ڈالتی تھیں، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مردوں سے بڑھ جاؤں، ہم عورتیں مردوں سے بڑھ جائیں، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا رات کو عبادت کرنا۔ ایک رات سردیوں کی رات تھی، سردیوں کی راتیں لمبی راتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور شروع ہو گئی اللہ سے مانگنے، اللہ سے باتیں کرنے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور مانگنے لگیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مانگنے لگیں، لطف آ گیا، پڑھتی رہیں، اللہ سے باتیں ہوتی رہیں۔ جب کافی وقت گزرا اور یہ ان کی 2 رکعتیں مکمل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ رات گزر چکی ہے، رونے لگ گئیں اور کہنے لگی یا اللہ، میں نے تو 2 رکعت کی نماز نفل کی نیت کی تھی، میری 2 رکعت میں نے ابھی ختم کی ہے، تیری رات گزر بھی گئی۔ مجھے تو بڑا لطف آ رہا تھا، میں تو چاہتی تھی اور پڑھوں اور تجھ سے باتیں کروں، لیکن تیری راتیں سردیوں کی راتیں لمبی راتیں ہوتی ہیں، سردیوں کی راتوں کے بارے میں فرمانے لگی اللہ تیری راتیں چھوٹی ہیں، میری عبادت تو پوری نہیں ہوئی۔ یہ ان زمانوں میں عورتوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی میرے عزیزو، صحابیات کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں مرد بھی دین سے غافل ہیں، عورتیں تو کئی حصے غافل ہیں۔ چلو مردوں کو کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا ہے، کسی اللہ والے کی مجلس، جمعہ کے اجتماع میں، کسی تبلیغی اجتماع میں جانے کے لیے کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب بندہ کسی مجلس میں، نیک بندے کی مجلس میں جاتا ہے تو پھر عمل کا جذبہ بھی اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری عورتیں، ان کو کھانے پکانے کے علاوہ اور فکر کیا ہے میرے دوستو؟ یہ کتنی سستی اور کتنی غفلت ہے۔ ان کی راتیں گزر جاتی تھیں اور شکوہ ہوتا تھا کہ رات چھوٹی ہے، عبادت کے لیے مجھے وقت تھوڑا ملا ہے، میں اور عبادت کرنا چاہتی تھی۔ آج تو ہماری خواتین جہاں بیٹھی ہیں بدگوئی ہو رہی ہے، گیلا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر تان تشنی ہو رہی ہے۔ دین کی حالانکہ دینی محفلیں ہونی چاہیے تھیں، ایک دوسرے کو ایمان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا اور ایک دوسرے کے ایمان کی خیر خبر لیتے، اور یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، سنگ میل ہیں۔ ہم صحابہ اور صحابیات کے اگر طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔